علی بھائی وہ بھی مفتی صاحب اپنی ویڈیو بنائی انہوں نے نا، انہوں نے وہ سفیان بن عینیہ کا کہہ دیا کہ بھئی ان کو استثناء حاصل ہے، اور وہ تدریس کوئی نہیں تدلیس سفیان بن عیینہ ہے اور اسماعیل ہے، دو ہیں اس میں مدلس، ان سے روایت کر رہے ہیں، امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے، اور یہ تو پیٹ رول ہے، اگر کوئی اس رول کو نہیں مانتا تو جا کے امام مسلم کی قبر اکھاڑے، کھڑے ہو کر علی بھائی کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں، کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ ان کو استثناء حاصل ہے۔ چھوڑ دیں یہ چھوڑ دیں، پہلا تو ہم نے جھوٹ پکڑا ہے، جو تم نے 12 کتابیں دکھائی تھی بےایمان آدمی، اس میں ایک سفیان بن عیینہ والی روایت تھی، تو نے 12 کیوں بنا کے پیش کی ہیں؟ 12 کی 12 دو نمبر روایتیں تو نے پیش کی، پہلے تو آ کے معافی مانگنا اپنی پبلک سے، وہ ساری روایتیں جن میں ابو السفر اور ابو بردہ ہے، تو نے جو کہا 12 کتابیں جھوٹ بولا ہے، تو نے بول کے میں نے جھوٹ بولا ہے۔ سفیان بن عیینہ کی تو ایک روایت ہے نا، اس کو تو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس میں۔ دوسرا ہمارا مقدمہ ہے کہ زہر کھانا ایک حرام کام ہے، ہم نے بخاری مسلم سے احادیث سے ثابت کیا ہے کہ زہر کھانا ایک حرام کام ہے، حرام کام کو کرامت تم نے کیسے بنا دیا؟ ٹائم قیامت تک دیا ہے کہ کوئی مثال پیش کرے قرآن و سنت سے کہ حرام کام کرامت ہو سکتی ہے، ایک مقدمہ ہے نا، پک اینڈ چوز تو نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے؟ روایت کا مسئلہ بہت چھوٹا ہے، اصل ہے یہ دین کے مقدمے اور جڑ کو کاٹنے والی چیزیں ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ سفیان بن عیینہ کی تدریس اس حدیث کے اندر بھی ہے جو امام بیہقی نے نقل کی ہے، جو سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے سفیان بن عیینہ کی تدلیس سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف کرنا حرام ہے، مسجد اقصی، مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف۔ تو ٹھیک ہے، اس روایت میں سوائے سفیان بن عیینہ کی تدلیس کے کوئی اور حکم نہیں ہے، اسی لیے شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور شیخ البانی جو تھے وہ 3 حرم کے سوا کسی مسجد میں اعتکاف کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو ٹائم قیامت تک ہے، یہ روایت تو قرآن سے بھی ٹکرا گئی، اور یہ وہ پھکی ہے جو شیخ زبیر صاحب نے اپنے استاد کو دی تھی، جب شیخ زبیر صاحب کے استاد نے بھی کہا نا، یہ مجھے شیخ زبیر صاحب نے خود بتایا تھا، زبیر علی صاحب کہتے ہیں میرا استاد مجھے کہنے لگا کہ سفیان بن عیینہ کی تدلیس سے صرف نظر کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا میں تو اس جنرل رول کو مانتا ہوں۔ پھر شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو یہ پھکی دی کہ ہاں قرآن میں تو ذکر ہے کہ جب مسجد میں تم اعتکاف کرو، قرآن میں تو نہیں ہے کہ جب تم حرم میں کرو، اور پوری امت کا اجماع ہے اور عملی تواتر ہے کہ دنیا کی ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، تو یہ جو روایت کے 3 مساجد کے علاوہ اعتکاف کرنا ہی حرام ہے، وہ حدیث تو ٹھیک ہے بخاری مسلم کی کہ 3 مسجدوں کے علاوہ ایکسٹرانڈی ثواب کی نیت سے سفر نہ کرو، اونٹوں کے کجاوے نہ کسو، لیکن اعتکاف تو اور نماز تو کسی بھی مسجد میں ہو سکتی ہے۔ تو وہ شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں پھر میرا استاد خاموش ہو گیا، لیکن یہ اس کی جز نہیں ہے، ہاتھی جو ہم نے کھڑا کیا ہے نا یہ اس کی دم ہے، ہاتھی یہ ہے کہ نمبر 1 جھوٹے انسان، تو نے 12 کی 12 کتابوں کی جو روایتیں پیش کی ہیں ساری تو نے روایتیں منقطع پیش کی ہیں، پہلے معافی مانگ کے تو نے جھوٹ بولا کہ 12 کتابوں میں یہ روایتیں ہیں، 12 میں تو نہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور تو نے ہیسمی کے کمنٹس آدھے کیوں پڑھے؟ کیونکہ اس نے آدھے اس لیے پڑھے کہ وہ 12 کتابیں جو دکھا رہا تھا وہ ساری فارغ ہو گئی تھیں۔ اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے بندو زہر کھانا حرام ہے، نبی علیہ السلام تو جو مکھی کے پر کے ساتھ زہر ہے نا اس کو بھی کہہ رہے ڈبو کے نکالو، اور یہ تم نے نہیں کرنا۔ اور امام بخاری اور امام بیہقی باپ باندھ رہے ہیں اس حدیث کے اوپر کہ جس نے زہر کھا کے خودکشی کی اس پہ عذاب مسلط ہوگا، اور اس سے رزلٹ یہ نکال رہے ہیں، یہ نہیں نکال رہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، یہ رزلٹ تو ایک اندھے نے بھی نکال لینا تھا۔ امام بخاری اور امام بیہقی نے اس حدیث سے رزلٹ نکالا ہے کہ زہر کھانا ہی حرام ہے، خودکشی کرنا حرام نہیں، انہوں نے لکھا، ہاں تو یہ مقدمہ ہے نا، دین میں ہر چیز مقدمہ ہے، یہ تو نہیں کہ ایتھیسٹ ایک دم چھوڑیں گے اور آپ اس کے پیچھے بھاگ پڑیں گے، نہیں، ایتھیسٹ سے بات کریں گے بھئی خدا کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، وہ کہے گا میں نہیں مانتا لیکن تم بتاؤ کہ تمہارے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی، اور نکل ادھر سے گواہ ہو، میرا نبی بے شک 22 شادیاں کرے کیونکہ میں نے اسے پیغمبر مانا ہے۔ تو پہلے خدا کے اوپر بات کر، جب خدا کے اوپر بات کرے گا پھر خدا کی شریعت کوسچنیبل نہیں ہوگی۔ جس طرح میرا کلپ انہوں نے اٹھایا کہ ایک جگہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی اگر کوئی صحابی کو بھی کافر کہہ دے
تو وہ کافر نہیں ہوتا. دوسری جگہ میں کہہ رہا ہوں جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھئی یہ ایک مقدمہ میں نے ڈسکس کیا ہے, پھر بتایا ہے کہ یار حضرت عمر نے تو بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تھا, تو کفر نہیں لوٹا ان کے اوپر, کیونکہ امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے کہ اگر کوئی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی مومن کو منافق اور کافر کہہ دے پھر اس پہ فتویٰ نہیں لگے گا. تو اگر کوئی حضرت عمر جیسا صحابی حرکت کر لے اس پہ فتویٰ نہیں لوٹے گا جس کو رسول اللہ کا زمانہ ملا, صحبت ملی. تو آج والے کو تو صحبت بھی نہیں ملی, اسے تو بڑی کنٹروورشل روایتیں ملی ہوئی ہیں. اگر وہ اپنے تحقیق کی بنیاد پہ کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتا ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میں اس شخص کو صحابی بھی مانتا ہوں, کلمہ گو بھی مانتا ہوں, اس کے باوجود میں اس کی تکفیر کرتا ہوں, پھر صحابی کو تو چھوڑ دیں, ایک عام مسلمان کی تکفیر کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا. تو اب یہ دو مختلف سٹیٹمنٹس بیک وقت ٹھیک ہیں, لیکن اگر الگ الگ کنسیڈر کر کے آپ عوام کو دھوکہ دینا چاہے تو کریں. یہ حرکت ہم کریں تو ہم قرآن پاک سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس پیش کریں گے کہ قرآن میں آ رہا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے نہیں ہدایت دے سکتے, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. سورہ قصص کی آیت ہے. اور سورہ شورى میں آیا انک لتہدی الی صراط مستقیم, بے شک اے نبی ضرور تم لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو. یہ کیا ہوا ابھی سورہ قصص میں آیا کہ تم ہدایت دے ہی نہیں سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بھئی دونوں سٹیٹمنٹس اپنی اپنی جگہ درست ہیں. یہاں اس ہدایت کا ذکر ہے جس کی نفی ہے, وہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود بدبختی پہ اترا ہوا ہے اور وہ ہدایت نہیں قبول کرنا چاہتا تو آپ کی تبلیغ سے اسے ہدایت نہیں مل سکتی. گھوٹ کے کوئی ہدایت ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ دو صحابہ کو لگائیں, ایک ناک پکڑے دوسرا اس کا منہ کھولے اور تیسرا منہ میں ٹپکا دے اور اس کو ہدایت مل جائے ابو جہل کو. یہ نہیں ہوگا. اور جو سورہ شورى میں آیا انک لتہدی الی صراط مستقیم, بے شک اے نبی تم لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو, وہاں ہدایت سے مراد ہے کہ آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. یقیناً رسول اللہ ہی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس بندے کی مرضی کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے. اب انک لا تہدی اور انک لتہدی, ایک جگہ لام الف زبر لا ہے اور دوسری طرف لام زبر لا ہے, بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. لا کا مطلب ہے نہیں اور لام زبر لا کا مطلب ہے بال ضرور. لا تہدی, ہاں انک لا تہدی انک لتہدی الی صراط مستقیم. تو اب یہ میں اٹھاؤں اور میں اللہ کے خلاف کلپ بنا دوں گا, قرآن کے خلاف کلپ بنا دوں گا کہ دیکھو سورہ قصص میں یہ سٹیٹمنٹ تھی, سورہ شورى میں آ کے اللہ بھول گیا. نہیں, وہ قرآن کا واضح وعدہ ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 82. اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر باتیں. سٹیٹمنٹس کا کنفلکٹ آنا, سٹیٹمنٹس کا کنفلکٹ نہیں ہے, بظاہر کنفلکٹ ہے, 100% کنفلکٹ ہے, لیکن اپنی اپنی جگہ وہ باتیں دونوں درست ہیں. لیکن چونکہ میں آپ کو سیدھا بتاؤں ہمیں اللہ سے خوف آتا ہے, ورنہ یقین کریں بہت کچھ کر سکتے ہیں. پر آپ پہ گنڈا کرنا ہو نا, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی کی ویڈیوز کاٹنی ہو, آپ کو پتا ہے کہ بنو امیہ کا دماغ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں, بنو امیہ اپنی قبروں کے اندر تڑپ جائیں جو کچھ میں کروں, لیکن اللہ سے خوف آتا ہے کہ نہیں یار معاملات کو علمی رہنا ہے, سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہونا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, دین سکھانا ہے, علمی اختلاف کرنا ہے, فتویٰ بازی نہیں کرنی, کسی کو نجائز ملائن نہیں کرنا. ٹھیک ہے, مقدمہ دین کو آپ بیان کرنا ہے, وہ مقدمہ جو آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں.